अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसी दुनिया में बुढ़ापे के आखिरी किनारे पर पहुंचने के बाद किसी औरत को दोबारा जवानी अता कर दी जाए तो क्या होगा? चेहरे पर मौजूद झुर्रियां अचानक गायब हो जाएं और आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ जाए और कमजोर जिस्म में फिर जवानी की ताकत आ जाए और वो औरत जिसे लोग बूढ़ी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे अचानक दोबारा जवान नजर आने लगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में दो ऐसे मशहूर वाक़े हैं जिन्हें सुनकर शायद आप भी चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ जाएंगे। पहली औरत एक ऐसी बूढ़ी खातून थी जिसके पास एक ऐसा राज था जिसकी तलाश में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम परेशान हो चुकी थी। और वो राज क्या था? इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी जिसे सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। और वो कौन सी जगह थी जहां सदियों से छुपा हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का संदूक मौजूद था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाद रिवायात के मुताबिक इस बूढ़ी औरत ने अपनी जवानी और अपनी बेनाई के बारे में भी एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या वाकई इसकी आंखों में रोशनी वापस आई? और क्या वाकई इसके बुढ़ापे को जवानी में बदल दिया गया? और अगर हाँ, तो ये सब कैसे हुआ? और फिर आती है दूसरी औरत, एक ऐसी औरत जिसके पास कभी हुस्न भी था, दौलत भी, महल भी और इख्तियार भी, मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। जवानी चली गई, हुस्न ढल गया और जिंदगी उसे वहां ले आई जहां माजी की यादें ही इसका सबसे बड़ा सरमाया रह गईं। फिर एक दिन इस मशहूर रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हालत ही बदल दी। और सबसे अहम सवाल, इन दोनों औरतों की कहानियों में वो कौन सा राज छुपा है जो आज के इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक रखता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए वक्त के पर्दे पीछे हटाते हैं और पहुंचते हैं इस दौर में जहां एक बूढ़ी औरत के पास एक ऐसा राज था जो एक नबी की तलाश खत्म करने वाला था। चुनांचे अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार फिरौन को इस्लाम लाने की दावत दी, लेकिन इसके बावजूद फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों के हलाक होने का यकीन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौनियों पर एक ऐसा अजाब नाजिल किया जिसके अंदर वो इस कदर मसरूफ हो गए कि अपने मुर्दों को दफन करने लगे। एक शख्स मरता, उसे दफन करके फारिग होते तो दूसरा मर जाता। पूरी रात वो इसी तरह से मुर्दों को दफन करते रहे और वो बनी इसराइल से बिल्कुल बेखबर हो चुके थे। चुनांचे यही वो जमाना था जब बनी इसराइल मिस्र से निकल चुके थे। सफर तवील था और रास्ते दुश्वार थे। और एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ चलते, लेकिन आगे अंधेरा छा जाता और रास्ता बिल्कुल दिखाई ना देता और यूं लगता जैसे उनकी आंखों का नूर बिल्कुल सल्ब हो चुका है। लोग हैरान थे कि आखिर रास्ता कहाँ गया। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उलमा से पूछा कि क्या तुमसे कोई वादा तो नहीं किया गया था, या कोई ऐसी चीज तो नहीं थी तुम्हारे पास जो पीछे रह गई हो जिसकी वजह से हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। जिस पर उलमाए बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पुराना अहद याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वफात के करीब थे तो उन्होंने बनी इसराइल से अहद दिया था कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरे तबूत को भी अपने साथ लेते जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लेकिन हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का मकाम कैसे मालूम होगा? लोगों ने जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम। मगर बनी इसराइल ही का एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के कलीम, मेरी वालदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र के मकाम को जानती हैं। अगर आप उनके पास चलें तो यकीनन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र हमें इंतहाई आसानी के साथ मिल जाएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन इस औरत की तरफ चले गए और कुछ ही देर के बाद एक इंतहाई दाईफ औरत उनके सामने लाई गई। रिवायात में इस औरत को नबीना और जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला बयान किया गया है, यानी वो इस कदर बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था और वो चलने फिरने से भी आजिज थी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, क्या तुम जानती हो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हमें वो मकाम बताओ। लेकिन इस औरत ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसने कहा, मैं वो आपको जगह बता दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
اگر آپ انہیں مانیں گے تب میں جا کر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مقام بتاؤں گی۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ جس پر اس نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت کے اندر اس مقام پر رکھے جس مقام پر آپ فائز ہوں، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری جوانی اور بینائی مجھے واپس لوٹا دے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی عمر عطا کرے جتنی میں عمر گزار چکی ہوں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنی عمر گزار چکی ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں 80 سال کی عمر گزار چکی ہوں۔ یہ تمام شرائط سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، اور آپ نے کہا کہ میں ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں آپ کی ان شرطوں کو مان لوں گا۔ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس بوڑھی عورت کی یہ شرائط مان لیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نابینا آنکھوں کو بینائی عطا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت بالکل حسین اور جوان ہو گئی جیسے وہ اپنی جوانی کے اندر موجود تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی ہی عمر عطا فرمائے گا جتنی تم عمر گزار چکی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ عورت بنی اسرائیل کو لے کر ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پر پانی جمع تھا۔ اس نے کہا کہ اس پانی کو نکالو۔ لوگوں نے پانی نکالنا شروع کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب یہاں پر کھدائی کرو۔ لوگوں نے زمین کھودی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ زمین کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق ظاہر ہوا۔ جب اسے وہاں سے نکال لیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ راستہ اچانک روشن ہو گیا، گویا دن کی روشنی پھیل گئی ہو۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت میں عجوز بنی اسرائیل کے نام سے بیان ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں تاریخ کی اس دوسری عورت کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کے بعد جوانی عطا کی۔ مصر کی وہ عورت جس کے محل میں کبھی شان و شوکت تھی، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس حسن تھا، اور جس کے سامنے دنیا کی آسائشیں موجود تھیں۔ وقت گزرتا گیا، جوانی ڈھل گئی اور حسن ماند پڑ گیا اور دولت چھن گئی، اور جس عورت کے گھر میں کبھی خادموں کا ہجوم تھا وہ ایک وقت میں لوگوں کی محتاج ہو گئی۔ یہی وہ زلیخا ہے جس کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہے۔ مشہور روایات کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کی بلندیوں تک پہنچے تو زلیخا کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہی عورت جس نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش کی طرف بلایا تھا اب بڑھاپے اور محتاجی کی حالت میں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار عطا کیا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے دور ہو کر روتی رہی، اور اتنا روئی کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور اس کے پاس جتنا بھی مال و دولت تھا جو بھی شخص آ کر بتاتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اپنے سونے چاندی کے کنگن اور ہار اتار کر انہیں دے دیتی۔ ایسا کرتے کرتے وہ بالکل غریب ہو چکی تھی، اور اس وقت وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی، جس پر لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ آپ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کریں اور انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتائیں، شاید وہ کچھ آپ کی مدد کریں۔ جس پر زلیخا نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتی ہوں کہ ان کا اخلاق کیسا ہے۔ چنانچہ ایک دن راستے کے اندر بیٹھے ہوئے وہ انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری قریب آئی تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو حکم دیا کہ جائیے اور اس عورت کی بات کو سنیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور زلیخا کے پاس واپس آئے، اور روایات کے مطابق انہوں نے اپنے ماضی کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہتے تھے اور وہ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اپنی نادانی اور غلطی کی وجہ سے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جس کا انجام ذلت، نقصان اور پیشمانی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ان کے دل میں اب بھی وہی محبت باقی ہے جو جوانی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے دل کے اندر محبت موجود تھی۔ روایات کے مطابق زلیخا نے جواب دیا کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں
یوسف علیہ السلام کو دیکھنا ان کے لیے اب بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہیں۔ اور یہاں روایت ایک نہایت جذباتی منظر بیان کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی اور ان پر رحم آیا۔ آپ نے ان کو نکاح کی پیشکش کی، جس پر زلیخا نے پہلی بار اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بعض روایات یہاں پر جذباتی مناظر کو بھی بیان کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ کو ان پر رحم آیا، پھر آپ نے ان کے لیے نکاح کی پیشکش بھیجی۔ زلیخا نے پہلے یہ بات قبول نہ کی۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ جوان، خوبصورت اور مالدار تھیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں قبول نہیں کیا، اب وہ بڑھاپے، غربت اور کمزوری کی حالت میں انہیں کیوں قبول کریں گے؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے پیغام نکاح دوبارہ آیا۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور یہی وہ مشہور حصہ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ روایات بیان کی جاتی ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ زلیخا کی جوانی، خوبصورتی اور بنائی اسے واپس عطا فرما دی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی حالت کو بدل دیا۔ اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زلیخا کی جوانی واپس آ گئی، ان کا حسن دوبارہ لوٹ آیا اور ان کی بینائی بھی بحال ہو گئی۔ اور بعض روایات یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ اسی طرح سے خوبصورت ہو گئیں جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے کے زمانے کے اندر جوان تھی۔ اس کے بعد مشہور روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ اور بعض روایات ہمیں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نکاح کے بعد ان دونوں کی زندگی سکون اور خوشحالی کے ساتھ گزری اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔